نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في مقام آخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذرا آواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید و سردار کل، مصدر انوار کل، قافلہ سالار کل، حاصل اوصاف کل، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام، علماء ذی احتشام، ثنا خانان مصطفیٰ، دور و نزدیک سے تشریف لائے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے اور آقا کریم علیہ السلام کے نعلین پاک کے تصدق سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ عظیم برکتوں کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کی گھڑیاں ہیں۔ دعا ہے ہمارا ذکر کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاجی صاحب نے جو اہتمام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ پہلے مجھے جتنا ٹائم کہا تھا، اب چونکہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں آپ کو خوشخبری یہ سناتا ہوں۔ جی کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں اپنے ٹائم کو آدھا کر رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ زیادہ تھک بھی نہ جائیں۔ مہمان تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب بھی ہو تو ایک بھرپور طریقے سے محفل میلاد مصطفیٰ سجی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ اللہ نے انسان کو بنایا دو چیزوں کا مرکب، ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے روح۔ جسم وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، روح نظر، بولیے آپ بھی بولیں گے آج، روح نظر نہیں آتی۔ اللہ نے انسان کو اس تخلیق خوبصورت پیدا فرمایا۔ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اس کا علاج لیا میں نہیں، اس کو نشتر لے جائیں، اس کو لاہور لے جائیں، فیصل آباد، اسلام آباد لے جائیں۔ آپ فوراً بہن بھائیوں کو فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، سارے گھر والے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ایمبولینس کروائی جائے، گاڑی کروائی جائے اور جایا جائے۔ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ لاہور پہنچے، ڈاکٹر نے بتایا آپریشن ہوگا اور خرچہ بھی لمبا سارا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا خرچہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ باپ بیمار تھا، بیٹا بیمار تھا، بیوی بیمار تھی، ماں بیمار تھی، بیٹا بیمار تھا۔
آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ایک ایسا تھا جو بیمار تھا، اس کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی وفا آپ کو مجبور کر رہی ہے اٹھو اور پیسوں کا انتظام کیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اٹھے، بہن بھائیوں کو فون کیا، پیسے تھے تو ٹھیک۔ ہمارے ہاں عموماً حضرت صاحب سادے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، درمیانے لوگ ہیں، لاکھوں اکٹھے نہیں ہوتے جیب میں، یا اکٹھے کرنے پڑتے ہیں یا کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے۔ کوئی ماں کہتی ہے لے بیٹا 2 انگوٹھیاں پکڑ، سنارے سے بیچ اور اپنے باپ کا علاج کرا۔ کوئی بہن کہتی ہے باپ بیمار ہے بھائی فکر نہ کرنا، یہ ہار پکڑ اور بیچ اور علاج کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت ہے، اس سے چاہت ہے، اس سے وفاداری ہے۔ وہ وفاداری مجھے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے۔ کوئی 2-4 مرلے کا پلاٹ تھا بیچا، کوئی ٹریکٹر تھا بیچا، کوئی موٹر سائیکل تھا بیچا۔ وہ وفا تقاضا کرتی ہے اٹھو بیچو، پیسے اکٹھے کراؤ اور علاج کراؤ۔ ہم نے علاج کرایا، ہم گئے، جب تک وہ زندہ تھا اس میں روح موجود ہے، وہ روح موجود ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، روح موجود ہے، آنکھیں بھی کھولتا بند کرتا ہے، روح موجود ہے، سنتا بھی ہے آپ کی باتیں، روح موجود ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی بیماری میں مر گیا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو کے مر گیا، طرح طرح کی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، جو بھی انداز تھا مر گیا۔ اب یہاں آپ نے سننا ہے، وہ جیسے ہی مرا آپ نے ڈیوٹی لگائی، حاجی صاحب تو، عمران بھائی تو، فلانا تو، جائیں اور جا کے میرے باپ کی قبر کھودیں۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی کرتے ہیں، قبر کھودیں۔ بھائی اتنی جلدی وفا بدل گئی، اتنی جلدی تقاضۂ محبت بدل گیا، اتنی جلدی وہ الفت ختم ہو گئی۔ چند لمحے پہلے بہن زیور دے رہی تھی، ماں انگوٹھیاں دے رہی تھی، بھائی موٹر سائیکل بیچ رہا تھا، پلاٹ بیچ رہے تھے، ٹریکٹر بیچ رہے تھے، زمین بیچ رہے تھے۔ ایک لمحہ لگا، جیسے ہی روح قبض ہوئی، روح نکلی، آپ نے اب اپنے باپ کو باپ کہنا چھوڑ دیا، چودھری کو چودھری کہنا چھوڑ دیا، تھند کو تھند کہنا چھوڑ دیا، خان کو خان کہنا چھوڑ دیا۔ آپ سب نے کہا سامنے میت پڑی، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو چارپائی میں رکھو۔ وہ جسے باپ کہتے تھے آپ باپ بھی نہیں کہتے، جسے تھند کہتے تھے تھند بھی نہیں کہتے، جسے حاجی کہتے تھے حاجی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں کہتے، نام آ گیا نیا، یہ میت ہے۔ بھئی وہ وفائیں کدھر ہیں؟ وہ محبتیں کدھر ہیں؟ چند لمحے پہلے تھیں، اچانک سے ساری ختم ہو گئی۔ اب پتہ یہ چلا، مدعا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ اس جسم کا نہیں ہے، اس جسم کا ہمارا رشتہ ہے، روح کا رشتہ۔ بھئی وہ روح جب تک تھی تو ہم دوڑے بھاگے، وفا کی، محبت کی، چیزیں بیچی، علاج کرایا۔ وہ جیسے ہی روح نکلی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے بندہ اٹھایا، اٹھا کے قبر کے سپرد کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا اور آپ کا ہمارا رشتہ ان جسموں کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ روح کا رشتہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے۔ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے، آقا کا ذکر خیر ہو رہا، ابھی نعت خاں کر رہے تھے، وہ ایک بھائی دوسرے کر رہے تھے نثر کی صورت میں، علامہ صاحب ورفعنا لک ذکرک آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ ایک ہے دین، دین کا ایک جسم ہے، دین کی ایک روح ہے۔ میں مختصر کروں گا۔ دین کا جسم وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ یہاں یہ 150-200 بندے بیٹھے ہیں، کسی کو کسی کی روح نظر آتی ہے؟
ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ جسم نظر آتا ہے. اور جسم کیا ہے؟ دین کا وہ جسم جو نظر آتا ہے وہ نماز ہے جو سامنے پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. دین کا جسم رکوع ہے، دین کا جسم سجدہ ہے، دین کا جسم تلاوت آیات بینات ہے، دین کا جسم صدقہ ہے، دین کا جسم خیرات ہے، دین کا جسم تسبیحات ہے، دین کا جسم رکوع اور سجود ہے. وہ سارے اعمال جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ دین کا جسم ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. علماء ہے کہ سننا وہ دین کا کیا ہے جی؟ بولیے ذرا بولیے. جسم ہے. اب میرا سادہ سا سوال آپ کے ساتھ ہے، اگر دین کا کوئی جسم ہے تو دین کی پھر کوئی روح بھی تو ہونی چاہیے، کیونکہ جسم کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا. رشتہ کس کے ساتھ ہوتا؟ روح کے ساتھ. ہم نے سارے صحابہ کرام کو دیکھا، پڑھا، ائمہ کرام کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، مفسرین کو دیکھا، بھی کسی نتیجے پہ پہنچے کہ دین کی روح کیا ہے. جب ساروں کو دیکھا، پرکھا، پڑھا تو یہ نتیجہ نکلا کہ اگر دین کا جسم قرآن ہے، دین کا جسم نماز ہے، دین کا جسم تسبیحات ہے، دین کا جسم رکوع ہے، دین کا جسم سجدہ ہے، تو دین کی روح کیا ہے؟ سنیے گا ذرا. دین کی روح محمد مصطفیٰ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری. دین کا جسم کیا ہے؟ اب آپ نے بولنا. میں نے اپنے پیارے حبیب کا نام لیا، اللہ کے سونے نبی کا نام لیا، قائد المرسلین کا نام لیا، تاجدار ختم نبوت کا نام لیا ہے. تو دین کا جسم، یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں تو دین کی روح محمد مصطفیٰ. اب بتائیے، رشتہ ہمارا جسم کے ساتھ ہونا چاہیے یا روح کے ساتھ؟ یہ میں نے یہ جو لفظ ادا کیا ہے نا، خدا کی قسم یہ قرآن کا لفظ آپ کو دیا، عقیدہ آپ کو دیا. قیامت کا دن ہے، لائن میں کھڑے ہیں، آئیے جی اپنے اپنے اعمال لے کے آئیے. کیا نام ہے جی؟ حاجی عمران. مثال آپ کی دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. بانیان محفل اپنی بھی دے دیتا ہوں، گناہگار ہوں، اسی لسٹ میں اور اسی لائن میں ہوں. آقا نے فرمایا قیامت کے دن اس میں جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کی زبان باہر نکلے گی، آگ کی کینچی سے کاٹی جائے گی، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر اٹھا کے لائیں گے، زبان بڑی ہوگی، پھر کاٹ دیں گے، پھر اٹھا کے لائیں گے. یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا. پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ جھوٹے غیبت والے کون ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء. یہ مسند اتنی آسان مسند نہیں ہے. اگر میں نے اللہ رسول کی نوکری کرنی ہے تو پھر اپنی زبان کٹنے سے بچوانی ہوگی. اگر میں نے لوگوں کے دل خوش کرنے ہیں تو پھر وہاں زبانیں کٹیں گی. اس لیے اس مسند کا ہم نے معیار برقرار رکھنا ہوتا ہے. قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال سارے آ گئے، سامنے اللہ کے حضور حاضر ہوا. بڑا خوش ہے کہ قاری اعجاز صاحب ہمارے امام ہیں اس مسجد، ان کے پیچھے ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، ہم نے روزے بھی رمضان کے پورے رکھے ہیں، 5 روزے تو لوگوں کے افطار بھی کرائے، سارا کچھ ہو گیا. اللہ فرمائے گا آؤ. اب بڑا چوڑا ہو کے آیا کہ میں نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں مسجد میں امام کے پیچھے، 50 سال عمر پائی، ایک روزہ میں نے فرض نہیں چھوڑا. خوش ہو کے آیا ہے. اللہ نے فرمایا 0/100، پلے کچھ بھی نہیں ہے. مالک اتنا کچھ تو لایا تھا، 40 سال نمازیں پڑھی ہیں، سارا کچھ ہی 0 کر دیا. بھائی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو، بات یہ ہے نمازیں تو تیری درج ہیں، لکھی ہوئی تو ہیں، کھاتے میں تو ہیں، لیکن مجھے تمہارے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تمہارے رکوع نہیں چاہیے،
مجھے تمہاری نماز ثنا الحمد نہیں چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں نہیں چاہیے۔ اگر اللہ ہی آئے ہو تو دکھاؤ ان نمازوں میں عشق مصطفیٰ والی روح موجود ہے یا نہیں۔ نماز بھی نماز نہ رہی، یار کی ادا بن گئی۔ اگر حج لے کے آئے ہو لاؤ اور دکھاؤ، کیا طواف کرتے وقت یار میرے کی، ڈھولن میرے کی، محبوب میرے کی ادائیں یاد آتی تھی یا نہیں؟ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتھر کو، حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا، جیسے یہ پتھر ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، اینٹ ہے، ساری دنیا میں پتھر لگے پڑے ہیں، تجھے اس لیے نہیں چومتا تو پتھر ہے، فقط اس لیے چومتا ہوں یار چوم کے گئے۔ وہ یار کی ادا بڑی پسند ہے۔ سیدنا عثمان غنی سفر پر ہیں، سفر پر جاتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وضو کر کے اٹھ کے یوں گئے، وہاں ایک درخت کے نیچے 4-6 منٹ بیٹھے، واپس آ گئے، قافلے والوں سے کہا چلو چلیں۔ قافلے والوں نے کہا نہ کوئی کام نہ کاج، قافلہ سارا یہاں ہے، یہاں وضو کیا ہے، یہاں سے اٹھے درخت کے نیچے گئے، واپس آگے کہتے ہیں چلیں، کام بھی کوئی نہیں، شخص بھی وہاں کوئی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اور تو میں نے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے یار کے ساتھ گزرا تھا، یار نے یہاں سے وضو کیا، یہاں سے اٹھے تو اس درخت کے نیچے 4-6 منٹ قیام کیا تھا، مجھے یار کا وہی قیام یاد ہے، جیسے میرے محمد نے کیا آج میں نے ویسا ہی کیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یار کی ادائیں ہیں تو نمازیں قبول ہیں، یار کی محبت ہے تو روزے قبول ہیں، یار کی اطاعت ہے تو حج قبول ہے، یار کی صحبت سنگت زندہ رہی ہے تو تمہارے سجدے قبول ہیں۔ ورنہ بھی تو ہے نا، ورنہ اعمال، جسم تو ہے، جسم تو ہمارا بھی تھا، جسم سے جب روح نکلی تھی کیا کہا تھا؟ کہاں پھینک کے آؤ؟ ایک گڑھا کھودا ہے اس میں دباؤ۔ اللہ فرماتا ہے چلو میں اپنا اصول لاگو نہیں کرتا، تمہارا اصول لاگو کرتا ہوں، جو تم نے کیا تھا وہی میں کرتا ہوں۔ جب تمہاری روح نکلی تم اٹھے، اپنا بندہ اٹھایا اور دفن کر دیا، آج تمہارا جسم تو ہے، اس عبادات کے جسم میں محمد مصطفیٰ کے عشق والی روح موجود نہیں ہے، لہٰذا میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو تم نے کیا، تمہارا یہ جسم اٹھاتا ہوں، تم نے بھی ایک گڑھے میں کھودا تھا، میرے پاس بھی ایک جہنم کا گڑھا ہے، آؤ تمہارے سارے اعمال اسی میں غارت کر کے آؤ۔ اگر میرا یار نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ لوگوں آؤ اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدے، جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے عقیدوں کا درست ہونا ضروری۔ اب بات کو سمجھیں تو سامعین عزیز محتشم، میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اب پہلے تو روح مضبوط کر لیں، یہ روح نکلنی نہیں چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، آدم سے یہ شروع ہوا، آج تک کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر ایسا نہیں جسے موت نہ آئی ہو۔ ایک اللہ کا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اسے آسمان پہ بلند کر لیا ہے، قرب قیامت انہیں بھیجے گا، لیکن انہیں بھی موت آئے گی، وہ بھی وصال فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتحیۃ التسلیم، آپ پر بھی یہ موت آئی، وصال، وہ چاہے چند لمحوں کا ہی تھا۔ عقیدہ سنیے، جب جبرائیل امی آئے، میرے آقا کی روح کو قبض کیا، پہلے اصول سنیے، ہم جہاں رہتے ہیں یہ اچھی جگہ نہیں، جہاں ہماری روح نکل کے جاتی ہے وہ اس سے اچھا مقام ہوتا ہے، وہ بہتر مقام ہوتا ہے۔ مومن کی روح جب یہاں سے نکلتی ہے تو اللہ اس سے بہتر مقام پر فائز فرماتا ہے، اس سے بہتر مقام پر رکھتا ہے۔ میرے آقا کی روح بھی قبض ہوئی، جبرائیل امی لے کے گئے، اصول وہی ہے کہ پہلے سے بہتر کی طرف لاؤ،
जिब्राइल अमीन लेके जा रहे, पहले आसमान पे जाते हैं, शायद जिस्मे मुस्तफा से पहला आसमान बेहतर हो। कैसे हो सकता? शायद दूसरे पे चलता हूं, ऊपर है और ऊपर को चलता हूं, शायद ज्यादा ऊपर को जाऊं तो कोई इससे बेहतर मकाम मिले। पहले आसमान पे गए कि आका की रूह मुबारक वहां रखी जाए, कोई बेहतर मकाम नहीं। दूसरे आसमान पे गए, वहां रखी जाए, वो भी बेहतर मकाम नहीं। तीसरे आसमान पे गए, चौथे पे गए, सातवें पे गए और ऊपर चलते चले गए, जन्नत की सैरें करके आ गए कि शायद मुस्तफा के जिस्मे मुबारक से बेहतर कोई मकाम मिल जाए। कोई बेहतर मकाम न मिला। जिब्राइल अमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मालिक तेरे हबीब के लिए कोई इससे बेहतर मकाम नहीं मिलता, अब क्या करूं? अब इस रूह मुबारक को कहां लेके जाऊं? कोई बेहतर मकाम तख्लीक फरमा। मेरे रब ने फरमाया, सुन जिब्राइल, जब ये निकाल के लाया था तो बेहतर मकाम कौन सा था? कहा जिस्मे मुस्तफा। फरमाया जिब्राइल सुन, अगर तुझे कहीं बेहतर मकाम नहीं मिलता तो रूहे मुस्तफा को पकड़ के दोबारा जा और जाके मेरे मुस्तफा के जिस्म में फिर से दाखिल। अकीदा आ गया। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह, आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप अपनी आंखों पे हाथ रखें, मैं आपको नजर नहीं आ रहा, मैं रखता हूं, आप नजर नहीं आ रहे। मैं अगर नजर नहीं आता या आप नहीं आते, इसका ये मतलब नहीं कि हम और आप हैं नहीं हैं। आंखें बंद करेंगे, छुप जाएंगे, नजर नहीं आते। है वो जिंदा, हमें नजर नहीं आता। जिब्राइल जा मेरे हबीब को पहले से बेहतर मकाम की तरफ, और वो बेहतर मकाम कोई नहीं, तो जा इस रूह को दोबारा मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म अतहर में दाखिल फरमा के। जिंदा है वल्लाह, खबर मुस्तफा में मेरे आका जिंदा है, ये अकीदा है। आप कहेंगे इस पे कोई दलील? हदीस मुबारक आपके गोश गुजार। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। हदीस मुबारक, मा मिन अहदिन, तुम में से कोई एक, युसल्लिमु अलैया, लैया से पढ़े, बकर से पढ़े, झंग से पढ़े, तौसे से पढ़े, अमेरिका से पढ़े, कनाडा से पढ़े, जब मुझ पे सलाम पढ़ता है तो फिर क्या होता है या रसूल अल्लाह? हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, अल्लाह ने मुझ पर मेरी रूह को वापिस लौटा दिया है, मैं अपने हर पढ़ने वाले उम्मती का जवाब देता हूं। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, वापिस सलाम का जवाब भेजता हूं। ये दलील, ये हदीस मुबारका मेरे आका के हयात होने पर, कब्र मुबारक में जिंदा होने पर है। इसीलिए तो हम कहते हैं आका सुनते। अच्छा, जो कहते हैं ना नहीं सुनते, उनसे भी हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं। चलो, उनकी ये बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने कहा यहां से नहीं सुनते, वहां से सुनते। चलो, हम कहते हैं सुनते तो हैं, नहीं सुनते लैया से, चलो तेरा अकीदा ना सुने, वहां जाके तो सुनते हैं। चल, अगर सुनते हैं तो फिर तल्लुक मजबूत कर लेते। सुनते तो है ना, यहां से या वहां से। जब वो सुनते हैं तो आओ टूटे हुए ताल्लुक को बहाल ना कर ले। जब वो सुनते हैं तो आओ वो ताल्लुक जो आका से मांद पड़ गया है उसे जरा और मजबूत ना कर ले। एक हदीस सुना रहा हूं, मेरा टाइम मुकम्मल होने जा रहा है। सुबह का वक्त है, मेरे आका उठे, बेदार हुए, जो मामूल का काम, नमाज, तस्बीहात, कुरान करीम की तिलावत। आप सैर की खातिर मदीना तैयबा से थोड़ा सा बाहर निकले तो देखा सामने एक काफले ने पड़ाव किया हुआ है, और काफला है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, लोग हैं, ऊंट शूंट घोड़े वगैरह बंधे हुए। अब वो सारा कुछ देख के मेरे आका उस तरफ हो गए। वो जाते क्यों नहीं? ये तो वो हैं जो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हैं।
तो सामईन नसीम मोहतशम मेरे आका गए। अब आका का एक तरफ वद्दुहा वाला चेहरा भी तो साथ गया ना, वल्लैल जुल्फे भी हैं, अलम नशरा सीना भी है, माज़ाग आंखें भी हैं, सारा कुछ जब गया लोगों ने देखा कोई अजनबी आ रहा है, लेकिन अजनबी तो अल्लाह ने सोना भी बड़ा बनाया है। वो ऐसे मुस्तगरक हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुस्न में। मेरे आका उनके सामने हैं। मेरे आका ने फरमाया हम वहां से आए हैं, सामने शहर मदीना है, हम वहां के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। मैं सैर की खातिर निकला था, तुम्हारे काफिले पे नजर पड़ी, सोचा तुमसे पूछाऊं, मुसाफिर लोग हैं, जरूरत तो नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे ऊंट लदे हुए हैं, हमारे घोड़े लदे हुए हैं, हम जब भी चलते ताजिर लोग हैं, सब सामान लेके चलते हैं, जहां हमें रात होती है पड़ाव कर लेते हैं, सूरज चढ़ता है हम अपने सफर पे निकलते हैं। अब एक हुजूर के चेहरे पे देख रहा है, दूसरा आंखों को देख रहा है, तीसरा जुल्फों को देख रहा है, चौथा हुजूर के मीठे मीठे बोल देख रहा है, मुस्तगरक हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछते हैं कहां से आए हो, बताया वहां से आए हैं, वहां जा रहे हैं, ये हमारा रूट है, कभी कभी 2-4 माह बाद इस रूट से गुजरते हैं, क्या करते हो, ये बेचते। वो सामने जो ऊंट खड़ा है वो बेचोगे? भाई हम तो ताजिर लोग हैं, हमसे चलते चलते ले लो, हम तो बेचने के लिए हैं, हमारा एक भार वजन कम होगा, बेचेंगे। मेरे आका ने फरमाया कितने का बेचोगे? कहने लगे जितने का आप कहें। भाई भला गाहक भी अपने रेट बताता है, जितने का आप कहें। मेरे आका ने फरमाया अगर जितने की बात है तो इस रंग का, इस नस्ल का ऊंट हमारे मदीना में इतने पैसों में बिकता है। दूसरा बोला अगर आपके शहर में इतनों का बिकता है तो इतनों का दिया। ऊंट करीब आया, मेरे आका ने रस्सी पकड़ी, मुहार पकड़ी, तीसरे से कहा भाई बात सुन, हम तो आए थे चहल कदमी के लिए। किस खातिर? चहल कदमी के लिए। जेब में हम ऊंट के पैसे तो लाए नहीं, ये मुहार हमने पकड़ी हुई है। भाई ये ऊंट अभी आपका है, अभी पैसों की डील हुई है, या तो मुझे वक्त दो, मैं जाऊं सामने मेरा घर है पैसे ले आऊं, या मैं इसे लेता जाता हूं और पैसे ले आऊं। उन्होंने कहा जो आपका दिल करे। हाय हाय, याद रहे ये अपने नहीं है, पराए बुतों वाले हैं, आग वाले हैं, सूरज की पुजारी। जो आपका दिल करे। मेरे आका ने मुहार पकड़ी, चल पड़े। एक का चेहरा आका की आंखों पर, दूसरे का चेहरा हुजूर की जुल्फों पर। सारे आका को तकते जा रहे हैं, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। जब आका आंखों से ओझल हुए, फिर जान में जान आई, वापस पलटे अपनी जगहों पे और एक दूसरे को कहते हैं क्या हुआ हमारे साथ। लगता है लुट गए, और खुदा की कसम लुट वो वाकई ही गए थे। उन्हें क्या पता किसकी अदाओं पे लुटे बैठे। लगता है लुट गए। अजनबी आया, पैसे पूछे, जो तू दे दे। उसने कहा इतने, पकड़ के ले जाऊं, ले जाओ। वो चला भी गया। लगता है मिसाल के तौर पे 30,000 का ऊंट है तो 10-10 हजार हम तीनों को पड़ गए। एक से पूछा भाई तू बता, जब उसने कहा इतने का है तो तू कुछ तो बढ़ाता ना यार। उसने कहा मैं कैसे बढ़ाता, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंखें इतनी सोहनी थी पता ही नहीं लगता था गल केड़ी करता है यार। दूसरे से कहा यार तू ही बोल पड़ता। उसने कहा जुल्फे चेहरे पे आती थी, बात करते करते जब वो हटाते थे ऐसे लगता था चांद से किसी ने नकाब उठाया। तो तीसरे से कहा बुजुर्गो तुसी तो चिट्टी दाढ़ी आले हो, चलो हम तो जवान ठहरे, हमारा जवान खून है, सोच इतनी पुख्ता नहीं है, आप तो चिट्टी दाढ़ी वाले थे, तू तो बोल पड़ता। उसने कहा मैं कैसे बोलता, जब वो बोलता था तो मिठास निकलती थी, दिल करता था ये मिठास निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाए। बहरहाल कोई आया ले गया। अब आए या ना आए, अब हम जाएं वो मुकर जाए, वो हमें मारे, उनका शहर है, हम तो मुसाफिर हैं, लिहाजा हम लुट गए हैं। भाईजान अपने 10-10 हजार का एहतमाम करो, सरदार को 10-10 हजार दें।
ٹھیک ہے جی، جان شکنجے میں پھنس گئی ہے، اتنی میں خیمے کا پردہ ہٹا، سردار کی بیوی نے کہا فکر نہ کرو، جو آیا تھا وہ واپس آئے۔ ساروں کی جان میں جان آئی، 10-10 ہزار بچ گئے۔ سردارنی سے پوچھا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں۔ بھئی جب جانتی نہیں تو پھر کس طرح ان کی وہ دے سکتی ہے، ذمہ داری دے سکتی ہے؟ اس نے کہا ذمہ داری تو یہ ہے، تمہارے سردار کے ساتھ عراق جاتی ہوں، ایران جاتی ہوں، عرب جاتی ہوں، ادھر ادھر پھرتی ہوں، خدا کی قسم ایسے حسین چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ پھر سے جان میں جان آ گئی، لیکن ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، جان بھی آتی ہے، ہر طرف سے پتہ چلتا ہے، آنکھیں بھی کہتی ہیں، دل بھی کہتا ہے سونا بڑا تھا، جائے گا کہیں نہیں۔ خیر انتظار کرتے ہیں، سورج تھوڑا اور نکلے، اپنے اونٹ اپنے کجاوے ریڈی کرو اور نکلیں، تب تک وہ آئے تو ٹھیک، ورنہ جاتے جاتے مدینہ سے پوچھ لیں گے، قسمت ہوئی مل گئے ٹھیک، ورنہ بس لٹ گئے تو بس ٹھیک۔ چند لمحے گزرے، سامنے دیکھا 2 4 6 8 بندے آ گئے۔ جب قریب آئے تو جان میں جان آئی، یہ تو وہی ہیں جو ابھی اونٹ لے کے گئے۔ ایک ادھر 7 صحابی ہیں، ایک ادھر 7 صحابی ہیں، 2 پیچھے ہیں، 2 گارڈ ہیں، ایک کے ہاتھ میں آب زمزم کے پانی کی بوتلیں ہیں، ایک کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے کھجوروں کا، ایک کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے تحفوں کا۔ میرے آقا لائے، پیسے نکالے، سامنے رکھے، کہا یہ پکڑو اونٹ کے پیسے جو میرے تمہارے طے ہوئے تھے، جو مہمان ہمارے مدینہ میں آتا ہے ہم اسے پانی پلاتے ہیں، ہم اسے کھجوریں کھلاتے ہیں، چاہے جانتے ہوں پھر بھی کھلاتے ہیں، نہ جانتے ہوں پھر بھی کھلاتے ہیں، اپنے ہوں پھر بھی کھلاتے ہیں، پرائے ہوں پھر بھی کھلاتے ہیں۔ صرف کھلاتے ہی نہیں ہیں، یہ پکڑو بھئی، یہ ٹوکرا تحفوں کا ہے، مدینہ کی جو چیزیں تحفے میں تھی، فرمایا یہ تمہارے سردار کے لیے، تمہاری مجلس شورا کے ممبروں کے لیے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ لے جو ہمیں یاد کرو گے۔ اللہ حافظ، میرے آقا مدینہ کے شہر میں چلے۔ وہ تو سارے تڑپے کہ دنیا میں تو آج تک جو تاجر بھی دیکھا ہے ٹھگ دیکھا، آج عجیب شخص دیکھا ہے، پیسے بھی لاتا ہے، وعدہ بھی پورا کرتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، کھجوریں بھی کھلاتا ہے، تحفے بھی ساتھ دے کے جاتا ہے۔ بندے بھیجے سردار نے پتہ کر کے وہ کون ہے، بندے گئے، انٹیلیجنس گئی، ISI گئی، پتہ کر کے آیا، واپس آئے، آ کے کہنے لگے پتہ یہ چلا ہے یہ مسلمانوں کا نبی ہے اور اس کا نام ہے محمد۔ اچھا، ہم نے سنا تھا کہ کوئی عرب میں محمد آیا ہے، وہ کہتا ہے بتوں کی عبادت نہیں کرنی، میں سچا ہوں، ایک اللہ سچا ہے۔ اب آخری لمحات ہے میرے، کہنے لگا آؤ قافلے والو، کجاوے چھوڑو، سردار اگے اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے، آؤ چلتے ہیں اس یار کے پاس جو کلمہ وہ اپنے یاروں کو پڑھاتا ہے ہمیں بھی پڑھائے۔ آقا کی بارگاہ میں آقا نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے قافلے کو مسلمان کیا، سارا کچھ سکھایا، قرآن سکھایا، جو جو سکھا سکتے تھے، نماز کا طریقہ بتایا، روزہ بتایا، اللہ حافظ کر کے بھیج دیا۔ پورا قافلہ مسلمان ہوا۔ میرے آقا پہلے آئے، ساری باتیں کی، پھر چلے گئے، پیسے لے کے آئے، ساری باتیں کی۔ کیا ان ساری باتوں میں میرے آقا نے ان قافلے والوں کو قرآن سنایا؟ ان قافلے والوں کو تبلیغ کی؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، یہ کہا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور وہی ایک ہے، بتوں کو چھوڑ دو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ سوال یہ ہے آپ کے لیے میلاد کا مقصد، آج کا میسج، آج کا پیغام، پھر وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھنے پر مجبور کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اخلاق محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، لین دین، معاملات، وعدے کی سچائی۔ میرے آقا اتنے عظیم ہیں کہ جن کو کہا بھی کچھ نہیں، بتایا بھی کچھ نہیں، قرآن نہیں سنایا، اپنا نبی ہونا نہیں بتایا، وحی کی بات نہیں بتائی، تبلیغ اور رسالت نہیں کی،
فقط اخلاق محمد مصطفیٰ دیکھ کر سارے مسلمان ہو گئے. لوگوں میلاد پہ آئے ہو, آقا کا ذکر سنتے ہو, حضور سے محبت کرتے ہو, آؤ حضور کی سیرت کو پکڑ کے لے جاؤ. تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے, وہ جو آقا سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے, آؤ اس تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر راسخ کرتے ہیں, اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں, اپنی دین کی روح کو مضبوط کرتے ہیں. آؤ تعلق جو ٹوٹ چکا ہے, دنیا داری میں پڑ چکے ہیں, آؤ چند لمحے مرنے کے لیے باقی ہیں, ان مرنے سے پہلے دہلیز محمد مصطفیٰ پہ جھک کر آقا کریم علیہ السلام کی باتوں کو مان لیتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو وہ اخلاق عطا فرمائے جو آقا کے تھے, جو زبان آقا کی تھی وہ زبان عطا فرمائے. دعا ہے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آقا کا محبت کرنے والا, عشق کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. بہت سونا خطاب فرمیندے پین قاری محمد وقاص شاہد صاحب قادری صاحب دو اشعار دی حاضری. اس تو بعد حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری صاحب دے میں ایک حال کرے سا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے بلے جے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. تو ود کے او جشن دیں کیونکہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے بارا فانا لکا ذکر محبوب اساں تیرا ذکر بلند کر چھوڑے جہندے بارے خود رب آکے او گھٹ دے. بولو یہ تو توحید ہے. لوگ ساکو آزن یار تو سا توحید بیان نہیں کرنے میں کہ این تو ود کے بھی کیڑی توحید ہوئے جو خود رب اعلان کر کے آئے کہ محبوب تیرا ذکر اساں بلند کر چھوڑے. ہون دنیا جتنا زور لاوے نہیں گھٹنا. میری زندگی دے وچ میں کوئی یاد کوئی نہیں کریں میلاد النبی دا جلسہ یا جلوس یا این ربیع الاول دے وچ آکے کریں جھنڈیاں تے لیٹنگ خانے کعبے تے تھئی ہوئے, لیکن ہر سال آمان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ بدھنے این سال خانے کعبے کو جینا سجائے نہ عربیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روضہ رسول کو جینا سجایا گئے تو رب دے قرآن دی جل آیت پڑھئے تو یقین ہو گئے مالک تو ہیک کے تواری چوب تو صدقے میں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری. علماء کے سن فلسطین دے مسلمان این وقت بڑے مشکل وقت چن, لیکن ان دے باوجود بھی وہ خوشحال ہیں. بھامیں ظلم زیادہ ہے, سامنے بچے شہید تھی نے پہن, جوان شہیدن, بزرگ شہید تھی نے پہن, لیکن انہیں حوصلہ نہیں ہاریا. وہ جان دے ہن کہ سادے خود نبی فرمائے مسلمان کامیاب ہے. تو نبی دے غلاموں آج اون محبوب دا ذکر ہے جیڑی دوستان نے فرمائش کی تھی. میں اوہ فرمائش پڑھنی ہے اور اس تو بعد اجازت. اللہ فرمائے محبوبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے. ان دے اندر تہاڈی بھلائی ہے کہ محبوب تہاڈے اندر تشریف گھن لے, تہاڈے چہرے سلامت بچ گئے.
چہرے سلامت بچ گئے پہلی امت اگر ایک نافرمانی کرے رب دا قرآن دسے نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بھولوں تے باندر بن ونجن اگر پہلی امت ایک نافرمانی کرے سلاب آمن تباہ تھی ونجن لیکن خالق فرمائے میرا یار جو تہارے اندر آیا ہے تہارے چہرے سلامت تہارے بزرگ بازار دے منڈیاں وکن تو بچ گئے ماما تہارے قتل تھی نہن ہمشیرہ قتل تھی نہیں ہے بیٹی زندہ دفن تھی نہیں ہے محبوب دی آمد دوتے ماں کوئی قدر مل گئی ہے ای ماں دے قدمہ تلے میں جنت رے چھوڑیے بڑھڑے پیو دا چہرہ دیکھنا میں حج مقبول دا ثواب عطا کر چھوڑے نبی دے غلاموں او آج پوچھتے ہیں اون اممہ کول جڑی سب تو پہلے آمانے چ لیٹ ہے چامانے چ بختاں والی ہے آمانے چ لیٹ ہے نبی کو چاونیانے چ بختاں والی ہے نا اممہ حلیمہ ہے نبی سے قدرت پلامن والی ہے اممہ حلیمہ فرمین دیئے لوگو میں جڑا محبوب کو جھولی دے اندر پاتے تو میں کیا دے دیا محبوب دی انگل اٹھ دیئے چن اپنی جگہ چھوڑ دیں دے محبوب اشارہ کریں دے چن انہیں دوڑان شروع کریں دے میں حیران تھی گیا کہ بال تبے بھی پالے ہم دودھ بنا بالا کو پلایا ہم اے عجیب بال ہے اے لال عام نہیں اے خاص ہے تو خود خالق نے اعلان بھی فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس لوگوں پہلا امت کولو اے امت سب تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مقام کہندی وجہ تو ملے سونے محبوب دی وجہ تو عزت کہندی وجہ تو آقا دی وجہ تو اے امت بہتر ہی وجہ تو ہے وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اے برائی تو رکینن تو کیا کرینن اچھائی والے پاسے دعوت لینن عمران بھائی بھی ای وجہ تو کو کانڈھا دیتے دوستانوں کو مسجد ہیں اعلان کرے لوگو چلو ایک رات تک کہیں دی غیبت تو بچ بیسو ایک رات دا کچھ لمحہ کہیں دی غیبت کران تو بچ بیسو کہیں دے نال جھوٹ بولن تو بچ بیسو کہیں دے نال دھوکہ کرن تو بچ بیسو اے تھوڑی بھلائی ہے نیت ہے کہ میرے گھر میلاد تھی سی سجڑ آسن دوست آسن دل خوش تھی سی در اصل ای میلاد دے اندر دیکھ آمن والا برائی تو بچ گئے آمن والا جھوٹ تو بچ گئے آمن والا غیبت تو بچ گئے آمن والا بخت والا بن گئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو اممہ حلیمہ فرمین دیئے میں گھر چاہیاں لال کو او لال میرے گھر دے اندر قدم رکھ دا گئے میرے بکران ٹوٹل سات زی جاتوں اجڑ بنے گھر ہے ککھاں دا تو بڑا سونا بنے گھر دے اندر پہلے غربت مصیبتہ سب کچھ ختم تھی گئے آمنہ دے لال لے قدم مبارک جو لگ گئے او وقت آیا او ٹائم آیا اممہ حلیمہ دی اولاد ہے بیٹی بھی ہے آپ دا بیٹا بھی ہے بیٹے دنا عبداللہ ہے او بکرہ چریندا ہے محبوب حکریم فرمایا اممہ اگر اجازت دے میں تا میں بھی بکرہ چراون ونیا نبی دے غلامو آقا علیہ السلام کو بکرہ چراون دی ضرورت نہیں ایک غریب امت واسطے سبق ہے کہ اگر کوئی مزدوری کرے اگر کہیں کو اجڑ چراونا پوے اپنے دل دے اندر غم زدہ نہ تھی میں محمد دی سنہ سمجھ کے چرایا کر اممہ حلیمہ فرمین دیئے بیٹا اگر بڑھنا چاندے ہو تو میں اجازت دینی ہاں او نبی دے غلامو بکرہ چراون ایک دی حضور گئن واپس شام کو آئین اممہ حلیمہ دا دل مونجھا رہ گئے اداس رہ گئے سویر تھئیے آدھیے سونا تسا نہ ونیو بکرہ چراون بکرہ جانن تا عبداللہ جانے بکرہ جانن تا عبداللہ جانے آپ ایک دی نہیں گئے
दूजे दी नहीं गए, त्रीजे दी नहीं गए। ओ एक जानवर है ना शेरस जंगल ला बादशाह, बुढ़ड़ा है कमजोर थी आवदे। तो उनको वन के आपने उन्ना शेरा दसे जेड़े नबी दा साको रोजाना तू तज़किरा सुने ना आवे। आज ओ लाल ई जंगल च आए, पूरा दिन रह गए, बकरा दीदार करें ना रहे, असा भी दीदार करेंदे रहे हैं। असा मस्त हो के वापस आ गए हैं, तय नहीं डिठा। वो शेर रोंदा रहे पूरी रात। सवेर थी गए तो जनाब अब्दुल्ला बकरा चरावाना है, बकरा उवे आजड़ी चेंज चरावा चेंज। वो शाम को रोंदा वाला है, गार दे विच बैठा रह गया, नींदर नहीं है, इश्क मस्ती दे अंदर रो रो वत नहीं ढाल। सवेर थी वन्या देखा यार दा दीदार थी सी। दूजा दी इवें, त्रीजा दी इवें। जदा शाम थी बेशक जानवर है पर अदब जरूर हस जानदा है। सोचिस अगर मैं टुरा मक्के दे शहर वाल लोग डरसन, तड़पा हो सी, लोग अपने बच्चे छुपे सन, मैं उड़े ना वेंदा, वादी तैफ वाले पासे बाजार वाले पासे ना वेंदा, आबादी वाले पासे ना वेंदा। होवे क्यों ना कोई ऐसा काम कर दीदार भी हो वन्ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ओ इमाम अल-अंबिया दी पाक वादे गुलामो, ओ शेर जना चौथा दी आया है वो पहाड़ी दे करीब, जंगल दे करीब आया है। देदा है चरवा नहीं पियाला, ओ सोनिया शाना वाला, ओ सोनिया मकाम वाला, ओ सोने मर्तबे वाला नहीं पियाला। जरा डिठे पूरा नहीं गुजरी आए, शाम दा वक्त करीब आई, इवें टुरी आए अजड़ वाल आया है। ओ एक बकरी को अपने घेरे च पाए, जना बकरी को अपने घेरे चालीस क्या दे दे। जनाबे अब्दुल्ला परेशान, बकरा वापस घिरना, अखाई चुमीरन और रोदे वदन। अम्मा अलीमा को आके आदन, अम्मा जेड़ी बकरी दखीर ओ सोना मोहम्मद पीनाई, आमना दलाल पीनाई, आज ओ बकरी को जंगल में शेर चा गया है। अम्मा अलीमा रोवन शुरू हुई और रोदी रही है। थोड़ी देर के बाद ओ नबियों का सरदार नबी, वद्दुहा दे चेहरे वाला नबी, वल्लैल दे जुल्फे वाला नबी, यासीन दे सेरे वाला नबी, ताहा दे ताज वाला नबी, माजा गल बसर दे आँखियां वाला नबी, यदुल्ला दे हत्ता वाला नबी, इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा दे जुबान वाला नबी। घर दे अंदर तशरीफ घिरन क्या दे दिन जनाबे अम्मा हलीमा बैठी रोंदी है। मिठे बाबू फरमाया, अम्मा वजह क्या है, क्यों बैठी रोंदी है, केड़ा दुख मुसीबत तकलीफ आई है। अम्मा हलीमा रो के अर्ज करेंदी है, सोने जेड़े दीदा तू मेरी झोली दे अंदर आया है, मेरे वेड़े दे अंदर आया है, ओडी तू घिन के गुर्बत दूर हो गई है, दुख दूर हो गए, सुख मेरे सर पे आ गए। जितना गुर्बत है कई कई दी घर दे अंदर फाका है, कई कई दी मेरे घर दे अंदर खाना नहीं पकदा। जदा दे तुसा आज घर दे अंदर रौनक है, लोग मेरे घर दे विचों खाने घिनवे, लोग मेरे घर दे विचों दुध घिनवे, लेकिन रोदी वजह तो चंद बकरा हैं, उन्हां दे विचों उहा बकरी जी दुध देनी है। आज जंगल दे जानवर एक शेर पकड़ गया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، اچھی آواز نال نعرہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، شان مصطفیٰ۔ جدا اما حلیمہ نے گل سنی، مٹھے محبوب نے گل سنی، اما حلیمہ فرمائیں بیٹا جیڑا دودھ بکری دین دی آئی آج وہ بکری جنگل شیر چاہ گیا ہے۔ آمنہ دے لال فرمایا اما میں تا روندے کو رہاون آیا، اجلے کو وساون آیا۔ نہیں سارے دوست پچھلے بھی چاہ کے اچھی آواز نال میں تا روندے کو رہاون آیا، اجڑے وساون آیا، یتیم دا سہارا بن کے آیا۔ اما میں دا لقب ہے خود رب دے قرآن میں دسیا ہے، فرمایا وما کر دے سویر ہو سی تیری بکری واپس آوے سی۔ اما حلیمہ فرمینی سونے جنگل دے جانور او شیر چاہ گیا ہے، میری بکری کھا گیا ہو سی، اور بکری زندہ نہیں رہی۔ نبی دے غلامو جنا اما حلیمہ گل کریں لیے آمنہ دلال فرمایا اما میں بھی ہوگا تو اما میں بھی میرے دے اندر آنا تو میرے میرا میں بل مزاتا نہ آیا۔ مٹھے محبوب فرمائے اما رومن بند کر لے، ہون رات سکون کر، سویر ہو سی بکری گناسو۔ اما حلیمہ فرمینی ہکا بکری ہے، عورت ذات ہاں دکھ بڑھائے، تکلیف بڑی ہے، دل موجھائے۔ آمنہ دلال فرمائے اما ہن رات دا تو آرام کر، سویرے چورے چڑسی میں محمد گلسان بکری گھننا سو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی دے غلام اما حلیمہ ساری رات رو بھی رہی ہے۔ آمنہ دلال فرمائے لوگو بڑے پیو ماں کو رومن نہیں دینا، بڑے ماں پیو دنال ادب نال لاونا ہے، بڑے پیو ماں دی خدمت کرنی ہے، ماں پیو دنال پیار نال لاونا ہے۔ لوگو الجنت تحت اقدام الامہات، لوگو تہاری جنت تہارے ماں دے قدمہ تلے، تہاری جنت تہارے والد دے قدمہ تلے۔ ہن نبی دی امی رات گزری ہے، سویر تھئیے آدھی سونے وہاں ہکا بکری ہے جڑی او شیر جاگی آئے۔ آمنہ دلال فرمائے اما کیا او جنگل جان دیئے، او پہاڑی جان دیئے، جتوں شیر بکری چاہیے۔ بھائی محمد اسلام توجہ کرے سے تیرے ول اے نکتہ پیا دینا، اللہ رب العزت وادی طیب دن زیارات نصیب فرماوے ہر مسلمان کو۔ جدا میں گیا اما حلیمہ دا گھر اٹھی آئے، میں کہ واہ اما تیری عظمت تو قربان تھیوا، تیرے بختہ تو قربان تھیوا، آج او تنہائے نبیاں دا سردار نبی سہارا بن کے آیا ہے۔ جب اما حلیمہ کول پوچھیا گئے اما دسا تو جان دیئے، اما رو کیا دیئے نہیں نہیں چراون والا بکرا عبداللہ گھن ونجن والا جناب عبداللہ۔ اما حلیمہ دا دسن ہے، آمنہ دلال فرمائے اما ہن میں کلا ونجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین آج کہیں تو کوئی اوکھا وقت آوے بیٹا پیو ماں کو یاد کریں دے،
भतरीजा चाचे को बने जा मामे को रिश्तेदार को दोस्त को और अल्लाह दा नबी खड़ा फरमांदे अम्मा मैं कल्ला वन्या या नाल से अम्मा मैं कल्ले वने या तुसा नाल मिलियो अम्मा हलीमा फरमानी है बेटा ए अजीब मनला रे गल समझ च नहीं आनी होवे जानवर चावने बकरी गल जिंदा रावे गल समझ च नहीं आनी चलो तुसा फरमांदे ओ बकरी घेना सा मैं भी ता देखा किवें आंदी है मैं भी तो देखा ये बकरी की ना वापस आनी है नबी दे गुलामो ये अम्मा हलीमा शाना वाली बख्ता वाली जरा महबूब को घर चाहिए तो दाया नाल आल्या रल के आ जाना हलीमा दीवे बुझा देते घर ये सारी रात तेरे घर रोशनी होनी है फजूल खर्च थी गई है अम्मा हलीमा फरमाए अरे दाया कस में ऊ करीम रब दी मैं घर दे अंदर कोई दीवा नहीं बलेंदी मैं कोई चिराग नहीं जलेंदी हाँ इतना जरूर है जे कुछ चाहिए दुनिया दा रोशनाया खत्म थी नन उनकी रोशनाई दी इब्तदा है उन्हें पूछा है हलीमा कौन हो कितों दे रहने वाला है उन्हें जरा सवाल कीता है इंज मनगर कशी करा उन्हें औरतां सवाल कीता है दसनी हलीमा सादिया कितों ले आई सोना लाल दसनी हलीमा सादिया कितों ले आई सोना लाल छुपदा फिरदा चन आसमानी छुपदा फिरदा चन आसमानी इंदा वेख के उसने जमा दसनी हलीमा सादिया की तोले आई सोना लाल दसनी हलीमा सादिया की तो आई सोना लाल आवाज नाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हसन भाई फिदा हुसैन कितना है बैठा तो ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह फरमाइश करके तो पीछा पामना जस नहीं आनी फ्रंट ते वाला ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह दसनी हलीमा सादिया किथों ले सोना लाल छुपदा फिरदा चन आसमानी छुपदा फिरदा चन आसमानी दा वेख के उसने जमा अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे विंगरे वाल अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे विंगरे वाल छुपदा फिरदा चन आसमानी छुपदा फिरदा चन आसमानी दा वेख के उसने जमा अम्मा हलीमा फरमानी है अड़ी दाया ख्याल करो तुसा ता अपने नाज़ा नाल गिया वे ज़हन दे अंदर दौलत है ज़हन दे अंदर जगीरा है लेकिन मैं गईया बख्ता वाली हामी मैं गईया आमना दलाल चाह पे आईया और तुम हलीमा ने साथ क्यों चाहिए अम्मा हलीमा फरमानी है तुसा चाया ना यतीम जो पर रब दिए तकसीम जो तू सच्चा ले बाल अमीरा दे थोड़े सर से भूत जगीरा दे तू सच्चा ले बाल अमीरा दे थोड़े सर से भूत जगीरा दे मैं मंगिया रब दा जाने मैं सचमुच हो गए मैं मंगिया रब दा जाने मैं सचमुच हो गए माशर तई कोई दाई न मिले
دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے سونا لال چھپدا پھردا چن آسمانی چھپدا پھردا چن آسمانی دا ویکھ کے سن جمال دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے سونا لال اما حلیمہ فرمائندی ہے ارے دایا میں نے نہ دیو تانے نہ دیو ای محبوب دا شان میرے کو سنو میں دسے دیا اور میں پڑھنے رب دا قرآن میٹھے محبوب فرمائے ایک حرف دے بدلے رب دا نے کیا عطا فرمائے دے یعنی الف لام میم اترائے حرف انہ دے بدلے کتنا نے کیا مل گئے بولو تو میں پڑھنے آیاتا ایک بولو کتنی تھی سن 4 تو نبی دے یار کتنا خلیفے پنجوامی ہے پنجوامی ہے جناب امام حسن علیہ السلام ان کو بھولنا نہیں وہ بھی یاد رکھنے تو میں 5 آیات مبارکہ رب دے قرآن دے پڑھنے این شیر دی طرز دے اندر تو رب دا قرآن اعلان فرمیندے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جیڑا میری تلاوت کریں دے سن دے ربوں کو انعام اے عطا فرمیندے ان دا ایمان ود ویندے ایمان ود دے تو میں ہن لگا شیر پڑھن اما حلیمہ نے جیڑے تعارف کرے کیا دی ہے ایدے ہوٹھ ہی لے قرآن بنے اے بولے تا سلطان بنے عید ہوٹھ ہی لینا قرآن بنے اے بولے تا سلطان بنے علم نشرح لک صدرکا جنہیں قرآن پڑھ دو ہاتھ چاہ کے اچھی بولو 3 سپارہ سورت علم نشرح دی پہلی آیات مبارکہ علم نشرح لک صدرکا ورفعنا لک ذکرکا علم نشرح لک صدرکا ورفعنا لک ذکرکا والشمس دے چہرے والا یاسین دے چہرے والا والشمس دے چہرے والا یاسین دے چہرے والا کون دی تعریف کرے کون دی تعریف کرے جندہ عاشق ذل جلال دسنی حلیمہ سعدیہ کتوں لے آئی ہے سونا لال دسنی حلیمہ سعدیہ سبحان اللہ گل یاد ہے اماں حلیمہ کیا فرمائے سونا میں جل دیا میں دیکھ سا اماں حلیمہ ٹوری ہے نال جناب عبداللہ ٹورین ایڈو عام ٹورن والا انسان نہیں جہنے کل نبی مقتدی بن کے کھڑن وہ تیرا سارا محبوب تے آقا ہے سبحان اللہ جہنے خاطر پوری کائنات بنائی گئی ہے خود خالق فرمائے محبوب اگر تے کو نہ بنے دا میں رب عمر دا اظہار بھی نہ کریں دا اڈو او محبوب ٹورے اما حلیمہ فرمین دیئے میرے بیڑے تو باہر نکلتے ہیں عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے اتا فل سردیا ہومن تو اتا عمرے تے بنجے بندہ ایسی چل دے پہ ہومن اما حلیمہ فرمین دیئے جنا سا باہر نکلتے ہیں نا میں کو پسینہ آئے بیٹے میرے کو پسینہ آئے گرمی دی وجہ تو
میں دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پسینہ آئے تمہاری چوب تو صدقے وجہ میں حیران تھی کہ جڑا آپ دو نگاہ ڈٹھیے نا تا ول مری گزرتن زمین تے دید پئیے پچھاما نظر ہے کیا نظر ہے سایہ نظر ہے پچھاما نظر ہے اما حلیمہ فرمائیں دیئے میں وال اسمان وال نگاہ پھیریے کنوں بدل اللہ ٹکڑا نہیں نظر آنا جتا جتا محمد ٹردہ ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ سایہ ودا کریں دے اما حلیمہ فرمائیں دیئے گل تا گل راز چاہی ہون گل کھل گئی ہے جڑے محمد تے بدل سایہ کرے اے خالی تا نہیں واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء سرور کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو جنا چل دیا اتھا پہنچن جتا روزانہ بکریاں چر دیا جنگل دے قریب گئے جناب عبداللہ فرمینن سونے ایو جنگل یا جگائے جتا میں بکریاں چرے ناریاں جتا آکے میں چرا کریں نا ہم سونے کل شام آئی اتھوں آکے او شیر جنگل لا بکری چاہ کے واپس چلیا گئے آمنہ دلال فرمائے اماں ہون تو بھی پریشان نہ ہو عبداللہ تو بھی پریشان نہ ہو سونے کیوں فرمایا ہون میں شیرہ کو آپ سدینا انہا کو میں آپ آواز دینا نبی دے غلامو آمنہ دلال نے آواز دیتی ہے جنگل دے شیر او آوازاں سنن والے انہو چلین مغرب والے پاسوں مشرق والے پاسوں چار چفیر او آدھے پین جلا اماں حلیمہ دکھائے رو کیا دیئے سوڑے کل ایک بکری چاہ گئے آج ایسا ہوا گھنا دی خاطر پیان دے آسے لیکن ہون چار چفیروں شیر پہ نظر آزن سونے میرا جی گھبران آئے میرا دل پیا گھبران آئے جناب علیمہ فرمائے نبیاں دے سردار نبی فرمائے اما اگر ڈر پیا لگ دئی میں محمد سجے پاسوں کھنا تینا تشتری حفاظت کرنا میرے رب العالمین لکم میں نبی دے غلامو جناب عبداللہ عرض کرنے سونے میں کوئی ڈر لگ دائے اب مٹھے محبوب فرمائے تو میرے کبھی سید آلے پاسوں کھر اور دوے کو محبوب نہیں میں کچھ دے پایا ہے جو ہی شیر سامنے ہیں مٹھے محبوب فرمائے رک شیر رک گئے اما حلیمہ فرمائیں دیئے میں حیران رہی جتا اللہ اشارہ تھی آئے اوہ جنگل دے شیر جانور رکے کھڑے اگا نہیں پیان دے ایک شیر جائے آواز دیتی ہے میں نہیں سمجھی میں ڈر گیا شاید سارے واسطے نقصان دا بیس پیا بندائے اما حلیمہ فرمائیں دیئے میں جدا گل سنیے شیر دی آواز سنیے میں مٹھے محبوب کوئی میں جپا ماری آئے آمنہ دلال فرمائے اما پریشان نہ تھی ایسا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھوڑی دیر گزریے آمنہ دلال فرمائے کہ سب کون ہے جنا میری ساری رات اما گرویں داری آئے میری اما رو دی رہی ہے نیدر نہیں کی تھی میں محمد کو سکون نہیں ملیا او کون ہے جن میری اما گروہ آیا ہے سارے رو دے کھڑن انہا دے بچوں ایک شیر جہرو کیا تے سوڑے تو جانورہ دے بولا بھی سمجھ دائے پرندے دے بولا
دے لال فرمایا ہے اگر روایا نہیں بلکی میں جرات تھئی ای تے میری بکری کو چایا ہے رو کے آدھے سونے تہاڈے عاشق ڈھیر آسن تہاڈے منن والے ڈھیر آسن تہاڈے نال محبت کرن والے ضرور آسن تا قیامت تک لیکن میں انوکھا عاشقا میں عجیب عاشقا سونے کوئی بن ڈٹھے کلمہ پڑھ گم سی کوئی تہاڈا شان سن کے تہاڈی شان منے سی لیکن سونے 80 سال گزر گئے کتنے سال 80 سال کتنے 80 سال 8 دے اگو زیرو لگ دی ہے پیچھوں بولو پتہ ہوا نماز پڑھوں تو پتہ ہوا بھی کی میں لگ دی ہے اللہ دی قسم ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں سکول کوئی نہ گیا سکول کوئی نہ گیا انگلش بولن یا لکھن وچ مسئلہ بن دے باقی او میں تمہارے نال مقابلہ کروں اے فقط دین مصطفیٰ دی شان کرم نوازی ہے آمنہ دلال دی اون جانور بولیا سونیا 80 سال تے گئے میں تہاڈی انتظار چاں کداں آسی دیدار کرے سا کداں آسی چہرہ دیکھ سا آج بھی کہیں دا دوست سجن آونے نا تو سجن کو اٹھ کے مل دے یار دل خوش کر دیتے یہ عام انسان ہے تو جڑا نبیاں دا سردار نبی ہے اور جانور کھڑا دے سونے 80 سال تو انتظار بیٹھا کرنا کدا حسن دیدار تھی سی سونے 3 دی پہلے انہا میں کو اپنے یاران دسائے جینا تو روزانہ ذکر کریں دا ہمیں تعریفہ کریں دا ہمیں آج او محبوب آیا ہے دیدار کرا کے واپس چلے گئے میں رو داریاں بدبخت جو ہم کہ آج میں بھی بنیا ہا دیکھ گنا ہا بس انہ جنادت سے پوری رات گزر گئی ہے میں کو سکون نہیں آیا میں کو چین نہیں آیا کہیں ویلے غار دے بارو آدھا ہم سورج تلو تھی سی تویسا والا اندر والا نامے سورج نکل سی تویسا عارفانہ سلطان حضرت سخی سلطان بہو علیہ الرحمہ بڑی سونی گل کریں دن منظر کشی کر کے آپ فرمینن اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی اے میرے من چمر شد لائی شیک مچایا آت جا پھلنتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علماء ہے کہ لے سننا اگر تھکے نہیں بے تو گل پوری کرا سبحان اللہ حوالے دا میں ذمہ وارا دکھاون دا ذمہ وارا منواون دا بولو اما حلیمہ فرمائیں دیئے شیر رکے کڑن ایک شیر آلینا کڑے مٹھے ماں فرمائے تک جرت کی میں تھئیے تائیں میری اممہ کو ساری رات روئے اللہ واسطے توجہ کر جیڑا محبوب اپنی اممہ جری دودھ پلا مڑ والی ہے
اون دا رونا برداشت نہیں کیتا، کیا امتی دا برداشت کرے سی؟ تو تم بھی کچھ خیال کر، بڑھڑے ماں پیو کو روا کے دوالا کے دن میں حج تے تیارا، حج منہ تے ماری سی، نماز تے ونیا نماز منہ تے ماری وے سی، اگر چاندی بکار آوے عزت مقام تے شہرت ملے تو والدین دی خدمت کر۔ میٹھا محبوب فرمائے جرات کی میں تھا یہ سونیا 80 سال تو تانگ رکھی کھڑام وال کی میں نہ وہاں آپ فرمائے کی میں 80 سال دی تانگ رکھی بیٹھے آدھے آخری نبی اے تو حدے تو پہلے جندہ نائے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے اعلان فرمائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد رب دے قرآن جو موجود ہے۔ آپ نے امتوں کو اعلان فرمائے نے میرے غلاموں میرے منن والے ہو، میرے تو بعد نبی آمانا لے، ان محبوب دا کلمہ بھی پڑھائے، ان دی شریعتی منائے، میرا نبوت دا اعلانی ختم کر چھڑائے، میری شریعت بھی ختم کر چھڑائے، ان محبوب دی ہر عداد نال چلنے۔ آپ نے خوشخبری دیتی ہے، آپ دے منن والا ایک نوکر ہے عالم ہے پادری ہے عیسائی، وہ این غار دے وچ آ کے دیرہ لے چند ان دے نال منن والے ہن۔ میں ایک نہیں بکھا ہمیں گیا این نیت دی خاطر کہ غارج کوئی شے ہو سی جانور کوئی خاصا چلو زندہ رہے ویسا، میں گیا غار دے قریب تو میرے کنہ دے اندر اون عالم دی اون پادری دی آواز آئیے کہ او محبوب آمن والے، او یار آمن والے۔ سونا میں رک گیا، رکن دے باوجود اون عالم آئیے لوگوں خیال کرے جیندے بارے سارے نبی فرمائے نا او آسی تو ول ایک بندے سوال کیتے سونا او کیڑے علاقے جاسی، اون عرض کیتے پچھن والے آمنا تو مکے دے شہر چھے، گھر کہندہ جناب عبدالمطلب دا بیٹا کہندہ فرمایا عبداللہ دا اما دا نا آمنا رضی اللہ تعالیٰ میں ایک اللہ جنہ سنن نا تو اون آئے کہ ول پچھن والے پچھے اچھے اے دسو آسی تو مکے دے وچ تو بیا کتنی چلن پھرانی ہو سی ہوں کہ مکہ چھوڑ کے مدینے بھی آسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بل سوال تے سونیا باہری کریں ٹرسن تو اون عالم ہے کہ او محبوب جیندی خاطر کائنات بنائی گئی ہے، اے آسمان بنایا گئے، زمین بنائی گئی ہے، 1.25 لاکھ نبی دنیا تے تشریف گھن لین، او محبوب آسی وادی طیف دے اندر ایک بڑھڑی اما چاسی تو اون دیا بکرہ چرا مناسی، بکرہ چرا منا آسن تو میں اون دیدہ جنا سنے والوں نے کسی اگا اون عالم دے سے کہ این غار دے ہوتے ضرور آسن، این جنگل دے قریب ضرور آسن۔ سونا اون دسامہ ڈالے دسے میں سنے این گال کو عرصہ گزر گئے 80 سال لا میں مالک دے بارگاہ دے اندر دعا منگی ہے کریم ربا میں بھی تا تیری مخلوق ہوں، میں کو رزق بھی تو دینے، کیڑے کو پتھر چ رزق تو دینے، انسان کو رزق تو دینے، باقی کچھ نہ منگدا، یہ مہربانی کرچا جنہ ایڈا احسان ہے کائنات دے ہوتے ہیں، وہ محبوب دا دیدار نصیب کرا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اے بلیداری آئے سنن والا آمنا دلال سنداری آئے جدائی شیر دسی آئے سونے 80 سال تو ارادہ کر کے بیٹھا جنا ترائے دی گزرن انہا دسی آئے او لال آیا ہے او محبوب آیا ہے سونے میں نیت دی خاطر بکری چاہیے کہ او آمنا دلال ہو سکتے قیامت تک والبکرہ چراوان آوے چلو ای بہانے دیدار ہو گسی میں بھی تا دیدار کر گھنسا جو بکری چھڑاوان آپ آسن اور او دسن والا کون ہے آکھن والا جانور شیر کھڑا دے سونیا تسان نبی رحمت بن کے آور والے ہو ہی واسطے رب دا قرآن بھی اعلان فرمائیں گے وَمَا رب دا قرآن میں سارے دنیا والے
بن کے آیا ہے اے بکری چھڑاون ضرور آسن چلو میرا دیدار ہوئے سی میرا دیدار کر گنسا سونے مہینیاتی خاطر بکری چاہیے پر کھادی نہیں سونے بکری چاہ کے ضرور دیا پر کھادی نے وہ آمنہ دلال فرمائے اگر کھادی نہیں ون انہیں پیرا دلال واپس والون او بکری کو گھلا ایڈی آئے آمنہ دلال دی واپس بکری گھل کے آیا ہے مٹھے بابو فرمائے بکری جی سونے ایسا آئی کوئی تکلیف تا نہیں دیتی تے کوئی نقصان تا نہیں دیتا بکری آدھیے واہ کریم ربا میڈا ایڈا بخت جگئی آج نبیہ دا سردار نبی جہدی خاطر تو بیٹھا سکھنا ہے اے محبوب ہوت ہلاوے میں قرآن بھیجا اے محبوب اللہ اشارہ کرے میں قرآن بھیجا یار دی شان سے اندر آج او محبوب میں نے نال گفتگو پیا کرے لائے بکری آدھیے سونے پوری رات دے اندر کوئی تکلیف نہیں دیتی لیکن ہکا تکلیف آئی ہے جنا میں ایدو دے دیا اے میں دو اکھیاں دے دا ہے آمنہ دلال فرمائے شیر جی سونے میں جی بکری وال اکھی کیوں دے دا ہے رو کیا دے سونے کھاون دی نیت نہیں تکلیف دیور دی نیت نہیں بلکہ آمنہ دلالا میں نہ اکھیاں دو ہی واسطے دے دا نہ اکھیاں تیرا چہرہ بٹھائے تو آدھا دیدار کیتا ہے سونے میں ناکیاں کو دے دریا میں جو عاشق ہم یار دی ہر ادا دے دریا جرا مٹھے محبوب نے گل سنیے فرمینن تے میری انتظار کیتی ہے تے میری اماں کو روایا ضرور ہے میں نبی تیرے ترازیا اماں علیمہ بکری گھن کے جنا واپس آئی ہے قدمہ تحت رکھ کے دیئے سونے اتنا تو مہربانی فرماؤ احسان فرماؤ ہر انسان سے موت آنی ہے ہر انسان دنیا تو ٹرائے جنا میڈا وقت آوے سونے حشر دریئے سی ہر نفسی ہو سی ہر بندہ اپنے عمال دے اندر ہو سی سونے ہکا مہربانی فرمائے جنا اوڑی دے اندر بھرا کو چھوڑے سی ماں اولاد چھوڑے سی والدین اولاد کو چھوڑے سی سونے اوڑی دے اندر میڈا رکھوالا ہو خیال کرے نبی دے غلاموں جہدی نسبت آمنہ دلال لگیے او جانور تو آلائے جہدی نسبت انسان دی اگر آمنہ دلال لگیے ہمیں حبشتہ غلام کیوں نہیں او غلام دا سردار بنیا کھڑی آئے بل میں کیوں نہ کا ذکر نبی دا سبحان اللہ کر دیا رہنا چنگا چنگا لگ دے نہیں لگ دے پانچ باری میں نے ہاتھ چاہ کے اونچی آواز نال پڑھنے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگ دا نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا چنگا
لگدا ذکر نبی دا ای میلاد دے وچ آمن والے ہو ہکا گل دے تے توجہ کرنی ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گا زندگی جتنی باقی ہی وے آل نبی دی عزت ضرور کریں بے شک بھامیں او جیڑی حالت چھے تیرے سارے ہوتے ان دا ادب ضروری ہے ان دی محبت ضروری ہے بھامیں او سینکل تے چڑھ کے آوے چاہے او پیدل آوے چاہے او کہیں آلہ گڑی تے چڑھ کے آوے تیرا سارا انہا سیدات واسطے ادب ضروری ہے تو جرا تم اسا اہل بیت دا نبی دی آل دا ادب کرے سوں اگر اسا گناہگاروں سوں بخشے وے سوں بولو کیوں ہے ایک گھرانے دے وچوں تبدیلی تھی لیے تو رنگ انہوں لگ دے باہمیں کوئی خطیب ادیب پہلوان شاعر جیڑا جتنے مقام تے پہنچ دے اگر محبت اہل بیت سینے چاہے تا سب کچھ ہے ورنہ یہ تو شیخ جنید جیسا کے گئے بادشاہ دا پہلوان رہ گئے ساری زندگی ڈھوینا رہ گئے جنہ سید دے سامنے آئے نا چوتا مار کے سید دے ہاتھ جا ہاتھ ریتس تو سید بول گیا کہ جنید لا وارثہ نہ سمجھ میرا وارث نانا مصطفیٰ ہے جنہ سونے نبی دا نا اے رو پہ جنید رو کے آدھے سیدہ برباد کر گئے آپ فرمائے میں آباد کرن آیا برباد کرن نہیں آیا آپ نے ہاتھ چاہت رہتے جنید رو کے آدھے میں آنگ ضرور مرے ساں لیکن تھوڑی دیر دے بعد میں ڈھائے وے ساں تو میرے سینے تے سوار تھی میں ایڈو کانڈ لگی ہے اڈو آمنہ دلال نے دیدار عطا فرمائے اور میں کیوں نہ کہا آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا شیخ جنید دا جان کے ڈھانا چنگا لگدا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے یہ واسطے خالق کے کائنات مالک کے کائنات دی پاک کلام نے اعلان فرمائے یا یوحنا سقد جا اے لوگوں تہاڈے کول میرا محبوب آ گئے روشن دلیل بن کے معجزہ بن کے وہ محبوب دا جتنا شکریہ ادا کروں تھوڑا ہے وہ خالق دا جتنا شکریہ ادا کروں تھوڑا ہے آج تو بعد کوشش کر 5 وقت نماز پڑھ والدین دی عزت کر رب عظمت بھی دے سیا شانہ بھی دے سیا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دو شیر سلام دے لنگر ہو سی لنگر کھا کے ویسو ختم با پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے ہمیں ان کے امتی تیری قسمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ پہلا ہو سلام جس سوہانی گھڑی چمکتا جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے آقا چاند اس دن افرو زہسایت پہلا ہو سلام
مصطفیٰ جان رحمت کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول ہوئے سلام آج زانا ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے دوست تشریف رکھتے ہو. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام دوست ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے ملک چک کرے سو دعا بنسو انشاءاللہ. ہوں ثواب جسد کا خیرات ہوں ثواب توفتاً ہدیتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روح مبارک کو پیش کرنے قبول فرما. تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کبار مہاجر انصار دختان پسان ازواج رسول اللہ اہل بیت رسول اللہ شہداء کربلا شہداء بدر حنین شہداء خندق شہداء احد شہداء تبوک والے روح کو پہنچا. تمام اولیاء کرام علماء مشایخ دے روح کو پہنچا.
حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا تو گن کے اس دم تک بڑے چھوٹے مرد عورت مسلمان اللہ جو بھی اس دار فانی چلے گئے انہوں نے تمام ادروہاں کو اس کلام اس تم دا سواب پہنچا. اللہ تیری بارگاہ دے اندر دعا ہے جڑے لوگ اتھا موجود ہیں تیرے محبوب دا ذکر سنے نے تیرا ذکر سنے نے اس محفل دے اندر آکے اپنا وقت گزارے نے اللہ انہاں دے بڑے چھوٹے آبا و اجداد جو اس دار فانی چلے گئے اللہ انہوں نے روحہ کو اس کلام اور اس توم دا ثواب پہنچا. اللہ تمام موتا کو بخش انہوں نے قبرہ نور لال منور فرما. جو بیمارن صحت کاملہ عطا فرما. جو بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ اس ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما کے جنہوں نے خرچ و اخراجات کیتے بھائی یاسینوں نے اللہ انہوں دے رزق دے اندر برکت عطا فرما. اللہ انہوں دے والدین دے قبرہ دوتے رحمت دی بارش برسا. اللہ انہوں نے قبرہ نور لال منور فرما. اللہ والآئندہ واسطے بھی طاقت عطا فرما کہ تیرا اور تیرے محبوب دا ذکر بلند ہونا رہے. میرا مالک جو لوگ چل کے آئیں انہوں کو قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما. اللہ جو وقت تھا بہ کے انہاں گزارے وہ وقت دے اندر جو بھی انہاں دے منہ دے وچوں تیرا اور تیرے محبوب دی تعریف دا الفاظ نکلا ہوئے اللہ کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. یا اللہ وہ تیری مخلوق ہے تیرے محبوب دی امت ہے تیری منن والی ہے تیرے محبوب دی بھی منن والی ہے. فلسطین دے اندر برما دے اندر کشمیر دے اندر اللہ جس مقام تے بھی انہاں لوگاں ہوتے ظلم تھیندہ پہ انہاں کو نجات عطا فرما. اللہ انہاں کو نجات عطا فرما. اللہ انہاں دے کو کوئی کمی کوتاہی کوئی تروی ناراض کی انہاں دوتے اپنی وسیع رحمت تا صدقہ انہاں کو معافی عطا فرما. اللہ جو لوگ انہاں تے ظلم کرنے پر انہاں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ساڑھے بھی ملک دی خیر فرما. ساکو بھی کوئی بندے دا پوتر حکمران عطا فرما. انہاں جہنمیاں تو بچا میرا مالکہ. اللہ جڑے ساڑھے قوم دے ملک دے محافظ دے تو انہاں دی محافظت فرما. وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد. لا الہ الا اللہ. دوستو وعدے میں 5 دے ٹوئلے چپنے سو تے اے لنگر آدھا پہ تے لنگر کھا گئے سو. اللہ تعالیٰ تو کو